ایپسٹین فائلز لیکس 2.0 فروری 2026 شفافیت یا تماشا۔ آج کا مقدمہ ایپسٹین فائلز آخر کیا ہے؟ ہمیں تینوں حضرات بحث شروع کرنے سے پہلے ذرا ٹھہریے اور پس منظر میں چلتے ہیں۔ فروری 2026 میں امریکہ نے اپنے ایک قانون کے تحت جسے ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ کہا جاتا ہے، محکمہ انصاف نے جیفری ایپسٹن اور اس کی ساتھی میکسویل سے متعلق 30 لاکھ سے زائد صفحات عوام کے سامنے رکھ دیے۔ یہ کوئی عام فائلیں نہیں تھیں، اس میں شامل تھا ای میلز، فون نمبرز، سفری تفصیلات، میڈیا رپورٹس، ایف بی آر کی ابتدائی معلومات، عدالتی کاغذات اور برسوں کی اندرونی خط و کتابت۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل افیئرز ٹونائٹ اور میں ہوں مسٹر براوو۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ فائلز فیصلے نہیں، یہ الزامات نہیں، یہ صرف ریکارڈز ہیں۔ اور سب سے اہم بات، کسی کا نام اس میں آ جانا اسے مجرم ثابت نہیں کرتا۔ دنیا کو چونکا دینے والی بات یہ نہیں تھی کہ کس صدر یا وزیر اعظم کا نام اس میں شامل ہے، اصل جھٹکا یہ تھا کہ ایک سزا یافتہ انسانی سمگلر برسوں تک دنیا کے طاقتور ترین حلقوں کے اندر کیسے گھومتا رہا۔ یہی سوال آج کی بحث کی بنیاد ہے۔ کیا ایپسٹین فائلز طاقتور نیٹ ورک کو بے نقاب کر کے احتساب کو مضبوط کر سکتی ہیں، یا پھر یہ خام معلومات کوئی نئی سنسنی بنا کر انصاف کو نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ شفافیت، احتساب اور عوام کا حق۔ ہم تینوں حضرات، جیفری ایپسٹن طاقتور اس لیے نہیں تھا کہ اس کے پاس دولت تھی، وہ طاقتور اس لیے تھا کہ وہ قریب تھا دنیا کے صدور کے، دنیا کے وزیر اعظموں کے، قریب شاہی خاندانوں کے اور قریب ان اداروں کے جن کا کام کمزوروں کی حفاظت کرنا تھا۔ ایپسٹین فائلز کسی ایک فرد پر انگلی نہیں اٹھاتی، یہ پورے نظام کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ دکھاتی ہیں کہ طاقت کیسے خاموشی سے چلتی ہے، نگرانی کہاں فیل ہوتی ہے اور احتساب کیوں رک جاتا ہے جب سامنے بڑے بڑے نام آ جاتے ہیں۔ اگلا سوال، طاقت کے قریب کون تھا؟ ان فائلز میں مختلف حوالے ملتے ہیں۔ ایک، موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بل کلنٹن، سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود بارک، سینئر سفارتکار میروسلاو لوچاک اور برطانوی شاہی خاندان کے رکن پرنس اینڈریو۔ دوبارہ واضح کر دوں، نام آنا جرم ثابت نہیں کرتا، لیکن سوال اب بھی یہ ہے، جب ایک شخص پہلے ہی خطرناک ثابت ہو چکا تھا تو اس کے ساتھ بار بار تعلق، کسی کے لیے خطرے کی گھنٹی کیوں نہ بجی؟ نہ کسی عدالت کا کیس، یہ ضمیر کا کیس ہے، اور ضمیر سوال کرتا ہے۔ مودی کا کیس، سمجھداری کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کی مثال لیجئے۔ فائلز میں ذکر صرف سرکاری سفارتی دوروں کا ہے، ذاتی کردار کا نہیں۔ بھارتی حکومت نے درست طور پر ہر الزام مسترد کیا، لیکن یہاں بھی ایک حقیقت سامنے آتی ہے۔ ایپسٹین نے بین الاقوامی سیاست کے ماحول میں اپنی موجودگی دکھا کر خود کو قابل اعتماد ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ جرم کی کہانی نہیں، یہ اثر و رسوخ کے غلط استعمال کی کہانی ہے۔ یہ سب ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ شفافیت 3 بڑے فائدے دیتی ہے۔ نمبر 1، روک تھام۔ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مجرم طاقت تک کیسے پہنچتے ہیں۔ ادارہ جاتی اصلاح، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نظام کہاں ناکام ہوا۔ متاثرین کی آواز، یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ انہیں نظر انداز کیا گیا۔ سچ سامنے آنا لازم نہیں، یہ انتباہ ہوتا ہے۔ ایپسٹین فائل ہمیں دکھاتی ہیں جرم نہیں بلکہ قربت، واقعات نہیں بلکہ پیٹرن، فیصلے نہیں بلکہ کمزوریاں۔ اگر جمہوریت آنکھیں بند کر لے تو وہ خود کو نہیں بچا سکتی۔ تصویر کا دوسرا رخ، دوسرا موقف، قانون، احتیاط اور تماشے کا خطرہ۔
لیکن خواتین و حضرات یہ تصور کا دوسرا رخ بھی ہے. شفافیت اگر بغیر اصول کے ہو تو وہ انصاف کو نقصان پہنچاتی ہے. ایپسٹین فائلز ایک خام ذخیرہ ہیں، عدالتی فیصلہ نہیں. ان میں شامل ہیں گمنام معلومات، میڈیا کی تراشیں، غیر تصدیق شدہ باتیں، خود ایپسٹین کی بنائی ہوئی کہانیاں. ایسے مواد کو سیاست یا سوشل میڈیا کا ڈرامہ بنا دینا خطرناک ہو سکتا ہے. قانون کیا کہتا ہے؟ صاف بات ہے، نریندر مودی صرف سفارتی حوالہ. میروسلاو لاچک بدنام مگر جرم ثابت نہیں ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد نہیں ہے. بل کلنٹن پرانا تعلق نیا ثبوت نہیں. پرنس اینڈریو علیحدہ قانونی عمل پہلے ہی موجود. ہر فائل ثبوت نہیں ہوتی، ہر نام مجرم نہیں ہوتا. ایک تلخ حقیقت، متاثرین کو نقصان ہوا. ریلیز کے دوران متاثرین کی ساخت عارضی طور پر متاثر ہوئی. ان کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے. اداروں پر اعتماد کو دھچکا لگا. یہی ہے نمائشی شفافیت کا نقصان. انصاف کا مطلب صرف طاقتور کو پکڑنا نہیں، انصاف کا مطلب کمزور کو بچانا بھی ہے. بغیر ثبوت کے احتساب ہجوم کا انصاف بن جانا، بغیر حفاظتی اصولوں کے شفافیت لاپرواہی بن جاتا ہے. ہم مانتے ہیں عدالتیں جرم کا فیصلہ کرتی ہیں، لیکن معاشرے اخلاقی معیار طے کرتے ہیں. طاقتور لوگوں کو ہم کم نہیں بلکہ زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل افیئرز ٹونائٹ اور میں ہوں مسٹر براوو. میرا آخری پیغام جو آپ کی سوچوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہونا چاہیے. ایپسٹین فائلز جمہوریت کو نہیں گراتی، وہ ایسا آئینہ دکھاتی ہیں جو ہم سے پوچھتا ہے طاقت تک رسائی کس کے پاس ہے. آنکھیں کیوں بند کرتے ہو اور قیمت ہمیشہ کمزور ہی کیوں چکاتا ہے؟ شفافیت انتقام نہیں، یہ روک تھام ہے. لیکن یاد رکھیے، شفافیت اگر انصاف کی جگہ لے لے تو وہ ناانصافی بن جاتی ہے. اصل انصاف سچ مانگتا ہے، تماشا نہیں. جاگتے رہیے، ہوشیار رہیے اور اکٹھے رہیے. سبسکرائب